کیسی ٹاپ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی کہاں آ سکتا؟ اے میرے بیٹے، یہ پانی خود نہیں آیا، یہ اللہ کے حکم سے آیا۔ جب تک تم لوگوں کو غرق نہ کر دے تب تک یہ پانی ختم ہونے والا نہیں۔ ارے میرے بیٹے، یہ کسی کے کہنے پر یہ پانی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے پانی نازل ہوا ہے۔ اس میں بچے گا وہی جو نوح کی کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ آ جا اس کشتی میں۔ اللہ رب العالمین نے ڈانٹ دیا اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام، دوبارہ ایسی بات مت کرنا، کیونکہ یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ بے شک تیری صلب کا ہے، تیرے نطفے کا ہے، لیکن تیری اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اتباع کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ نافرمان ہے۔ جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں بخشا گیا تو آج ایک مسلمان دعویٰ کرے کہ میں فلانے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں یا فلانے پیر کو مانتا ہوں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ کیا ایسا ہو سکتا؟ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کا قانون جو فطرت کے مطابق ہے، وہ فطرت کے خلاف نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بلایا بیٹے کو، جب اس کو ڈبکیاں لگنے لگی دریا میں، سمندر میں، سیلاب میں جب ڈوبنے لگا، اے میرے بیٹے، تو اللہ نے ڈانٹ دیا، اے نوح علیہ السلام، یہ آپ کا بیٹا نہیں، یہ آپ کا اہل نہیں، یہ آپ کا اہل بیت نہیں، کیونکہ یہ نافرمان ہے۔ ابو جہل اگر ایمان لاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سے تھا نا، قریش تھا نا، لیکن ایمان نہیں لایا، گیا کہاں؟ جہنم میں۔ ابو لہب کہاں گیا؟ جہنم میں۔ خاندان یہاں پر میٹر نہیں کرتا میرے بھائی، یہاں پر اعمال، یہاں پر پہلی چیز جو وہاں پر پوچھی جائے گی وہ توحید ہے۔ ایک مسلمان کی، ایمان والے کی توحید دیکھی جائے گی۔ اگر توحید میں تھوڑا سا فالٹ ہوا، تمام اعمال، چاہے یہ پہاڑوں جتنے اونچے اعمال کیوں نہ کیے ہوں، کروڑوں روپے اس نے اللہ کے راہ میں صدقہ کیا ہو، لیکن اگر توحید نہیں، وہ سارے کے سارا حبت ہو جائیں گے، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس توحید کو بہت اونچا مقام ہے۔ توحید کے بغیر کسی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اعمال میں کوتاہی اگر ہوگی، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں غالباً، کہ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو پہاڑوں اتنے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا، اتنے گناہ بھر کر آئے گا، اتنے گناہ لے کر آئے گا، لیکن ان گناہوں میں شرک نہ ہو تو میں اس سے زیادہ مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا، یعنی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر ان اعمال کے اندر شرک ہوا تو پھر تیری خیر نہیں۔ اگر زمین اور آسمان کے درمیان آپ کے اعمال ہیں، لیکن ان اعمال کے اندر آپ نے شرک کیا، وہ تمام اعمال جو ہیں اس طرح بڑھ جائیں گے جس طرح ہوا آتی ہے، وہ جو کوڑا کرکٹ ہے وہ کیسے اڑتا ہے، اس طرح اڑ جائیں گے۔ تو اعمال کوئی وقت نہیں، کوئی قبولیت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی نہیں بخشا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کا مکالمہ دیکھ لیجئے۔ باپ ہے، آزر باپ ہے، ابراہیم بیٹا ہے، ابراہیم نبی ہے، آزر مشرک ہے۔ اب ان کا مکالمہ چل رہا ہے۔ مکالمہ کس بات پر چل رہا ہے؟ توحید پر۔ جو بھی پیغمبر آئے اس کی پہلی تعلیم تھی، قولو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کائنات کے لوگوں، آپ گواہی دو کوئی معبود نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی پلانے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، الا اللہ، صرف ایک اللہ کی ذات جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو بیماروں کو شفا بخشنے والی ہے، جو اولاد عطا کرنے والی ہے، جو رزق دینے والی ہے، جو گنج بخش ہے، جو شکر بخش ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العالمین۔ یہ ہر پیغمبر کی تعلیم تھی، اور ہر اولیاء جو ولی تھا اس کی تعلیم تھی۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، 11ویں والا پیر جس کو بولتے ہیں نا، یہاں پہ اس کو مشہور ہے 11ویں والا پیر۔ جب ہم 11ویں والا پیر کہیں گے تو ان کو یاد آئے گا یہ کون ہے، ان کو ان کے نام سے کوئی نہیں جاتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا یہاں پر 11ویں بہت دیتے ہیں، تو ہم نے بھی کسی زمانے میں بہت کھائی۔
حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچے کو کیا تعلیم دیتے؟ اے میرے بیٹے، اگر آپ کو اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اور آپ کو ضرورت پڑ جائے، کسی سے نہیں مانگنا، میرے اللہ سے مانگنا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے میں حاجی صاحب سے کہتا ہوں مجھے روپے 500 دے دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، بولتے ہیں یہ بھی شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے مافوق الاسباب، اسباب موجود ہوں، اور غیر مافوق الاسباب۔ حاجی صاحب سے میں مانگوں یہ دے سکتا ہے۔ اب حاجی صاحب جو ہے سری نگر میں بیٹھا ہے، میں ہاتھ اٹھاؤں، حاجی صاحب مجھے 500 روپے دے دو، یہ احمقانہ سوال ہے نا، یہ غیر مافوق الاسباب ہے۔ مافوق الاسباب ہے جو سامنے موجود ہے، مدد کر سکتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے منع نہیں کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرضہ مانگتے تھے، صحابہ بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، یہ مافوق الاسباب ہے، غیر مافوق الاسباب نہیں ہے۔ غیر مافوق الاسباب وہ ہوتا ہے سبب موجود نہیں ہے لیکن یوں ہی آوازیں لگا رہا ہے، اپنی دماغ سے اپنے عقل سے آوازیں لگا رہا ہے۔ کسی آدمی سے کہا گیا، اس نے کہا کہ ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، عام طور بولا جاتا ہے اور یہ بڑے شوق سے کہا جاتا ہے۔ ارے میرے بھائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کل حشر کے دن، جب قیامت کے دن سب لوگ کھتنے کے بغیر ننگ منوں گے، کوئی کپڑا نہیں بدن پر، جب ہم کل قیامت میں اٹھائے جائیں گے کوئی کپڑا نہیں ہوگا، جیسے ماں سے پیدا ہوئے تھے اسی طرح۔ فرق یہ ہوگا جب ماں سے نے ہم کو جنم دیا تھا، ہم بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے تھے، لیکن جب ہم کو قیامت میں اٹھائے جائیں گے ہم جوان ہوں گے، بغیر ختنہ اور کوئی کپڑا نہیں لگا ہوگا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، ان کی عظمت کو سلام، ان کی عظمت پر میرے ماں باپ بال بچے قربان۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب کپڑوں کے بغیر ہوں گے کیا؟ عورتیں بھی کپڑوں کے بغیر ہوں؟ ہاں عائشہ ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا کہ وہاں شرم نہیں آئے گی، بولا کسی کو اپنی پڑی نہیں ہوگی، وہاں ادھر کی طرف خیال ہی نہیں ہوگا کسی کا، النفسی کا عالم ہوگا۔ تمام پیغمبر اپنے نفس کے لیے پناہ مانگ رہے ہوں گے، ان تمام پیغمبروں میں وہ سب اپنے نفس کے، اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا خیال وہاں پر بھی رکھیں گے۔ 7 دن اور 7 رات کا سجدہ کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے۔ ہمیں 5 منٹ کا سجدہ کرنے کے لیے توفیق نہیں ہے، ہمارے نبی ہمارے لیے 7 دن اور 7 رات کا سجدہ کریں گے۔ تو پھر اللہ رب العالمین حکم دیں گے، یا رسول اللہ اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے، شفاعت کیجیے، قبول کی جائے گی۔ شفاعت اسی کی ہوگی نا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وفاداری کی ہوگی، جو شرک، کم سے کم شرک سے بچا ہوگا، جو شرک کی گندگی میں لت پت ہوگا اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر گناہ کی معافی، سزا بھی دے سکتا ہوں، معاف بھی کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں، لیکن توحید کے معاملے میں اگر آپ نے شرک کیا ہے، شرک کے معاملے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر ایک آدمی، مثال، اسی مثال کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں، اگر ایک آدمی، اس کی بیوی ہے، وہ اپنے گھر والے سے کہے میں تیری بیوی ہوں، یہ صحیح لفظ ہے؟ نہیں، یہ غلط لفظ ہے، وہ برداشت کبھی نہیں کرے۔ اس کا مطلب یہ اس کسی اور کے ساتھ بھی اس کا چکر ہے۔ اگر یہ کہے میں تیری ہی بیوی ہوں، وہ خوش ہو جائے گا، یہ تیری غیرت، یہ ہماری غیرت ہے، میرا مالک تو ہی ہے۔ اگر بولا میرا مالک تو بھی ہے، یعنی اور بھی ہے، جب تو تجھے اتنی غیرت ہے
تو اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، تو میں اللہ جس نے آپ کی تخلیق کی، ماں کے پیٹ میں اندھیروں، 3 اندھیروں میں آپ کی تخلیق کی، آپ کو بنایا، اتنا حسین بنایا، پھر اس کے بعد آپ کو چلنا سکھایا، کھانا پینا سکھایا، اس دنیا کے اندر عزت دی، اتنا باوقار انسان بنایا، تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے گا؟ میں کہاں برداشت کروں گا؟ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی مغفرت ممکن ہے، اللہ چاہے معاف کر دے، اللہ چاہے تھوڑی سزا دے کر اس کے بعد معاف کر دے، ہر گناہ کے لیے۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی کسی بھی صورت میں نہیں، ہرگز نہیں، کسی بھی صورت میں ہرگز نہیں۔ ایک آدمی تھا، میں ایک واقعہ حکایت ہے اس کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں، ایک حکایت ہے کہ ایک آدمی، اس کی 6 بیٹیاں ہوگی، 5 بیٹیاں ہوئی تھی، جب 6ٹھی بار اس کی گھر والی امید سے تھی تو اس نے اس کے رشتہ داروں کو بھی بلایا اور اپنے کو بھی بلایا اور کہا کہ اگر اب بیٹی ہوئی، یہ حکایت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، مت کہیں بولنا شروع کر دو کہ حدیث بولی، صاحب نے حدیث بولی، کیونکہ یہ حدیث نہیں، ایک کہاوت ہے، حکایت ہے۔ تو اس نے سب کو بولا اگر 6ٹھی بیٹی ہوئی تو پھر اس کی کھیرنے میں طلاق دے دوں گا، اللہ کا کرنا، شام کا وقت ہے، اس کی بیٹی تولد ہوگی، پھر 6ٹھی بھی، اب صبح اس کو طلاق دینی ہے، شام کو یہ سوتا، صبح دیکھیں گے، صبح تو میں دے دوں گا اس کو طلاق۔ تو جب رات کو سوتا ہے، سویا ہوا ہے، خواب میں دیکھتا ہے یہ مر گیا، خواب میں یہ مر جاتا ہے، مر گیا، اب جہنم کے فرشتے آ گئے، لے چلو بھائی اس کو۔ پہلے دروازے پر لے گئی تو پہلی بیٹی کھڑی تھی، میں ابا کو نہیں جانے دوں گی، یہ میرے باپ ہے، میرا ابا ہے، میں نہیں جانے دوں گی۔ یہ اللہ رب العالمین اس کو دکھا رہا ہے، اس کو جھنجھوڑ رہا ہے، اس کے ضمیر کو جگا رہا ہے۔ سپنے میں، یہ سپنے میں دیکھ رہا ہے میں مرا ہوں، اور جہنم کے کتنے دروازے؟ 7 دروازے۔ دوسرے دروازے پر لے گئے تو دوسری بیٹی کھڑی ہو گئی، بولا یار چلو ادھر سے نہیں، اب تیسرے دروازے پر لے جائیں گے۔ جب تیسرے دروازے سے چلے گئے، تیسری بیٹی کھڑی ہوگی، چوتھے دروازے پر پہنچ گئے، چوتھی بیٹی کھڑی ہوگی، 5ویں دروازے پر پہنچے، 5ویں بیٹی کھڑی ہوگی، اور اب 6ٹھے دروازے پر پہنچے تو یہ نومولود بیٹی کھڑی ہوگی جو ابھی پیدا ہوگی۔ فرشتوں نے کہا یار 6 دروازے تو بند ہو گئے، اب چلو 7ویں پہ چلتے ہیں، لیکن یہ ڈر گیا اب 7ویں بیٹی تو ہے نہیں اس کی، 7ویں بیٹی تو ہے نہیں اس کی، تو یہ ایک چیخ ماری اور جاگ گیا۔ جب جاگ گیا، صبح ہوئی، تمام رشتہ داروں کو بلایا، اپنوں کو بھی اور بیوی کے رشتہ داروں کو بھی، اور فرمایا میں آج دعا کرتا ہوں اور آپ ہاتھ اٹھا کر آمین کرو، اے اللہ جو 7ویں بیٹی، 7ویں جو اولاد ہوگی، اے اللہ وہ بھی مجھے بیٹی عطا فرما، اس لیے بیٹی رحمت ہے، بیٹیوں سے پیار کرو، محبت کرو، بیٹیاں نہیں ہوں گی تو بیٹے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے لیے، ہمارے گھروں کے لیے رحمت بنایا، اس لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو، بیٹیوں کو دین سکھاؤ، علم سکھاؤ، اور ان کی عزت کرو، اور اچھے گھر کے اندر اس کی شادی کرو۔ اچھا گھر یہ نہیں ہے وہ لکھ پتی ہو، 10 لاکھ تنخواہ لیتا ہو، وہ بہت بڑا امیر ہو، لیکن اگر مشرک ہے وہ تو جہنم میں گیا تھا، ساتھ میں تو نے اپنی بیٹی کو بھی جہنم میں بھیج دیا۔ بیٹے کو دیکھ لو، بیٹی کو دیکھ لو، توحید پرست ہے، اس کا دین صحیح ہے، اس کا عمل صحیح ہے، یہ کیا کال جنت میں جا کر میری بیٹی کو بھی ساتھ لے سکتا ہے؟ ورنہ اپنی بیٹیوں پر انصاف کرو، یہی نہیں ہے آپ نے تعلیم اچھی دینی ہے، ان کو اچھی تربیت کرنی ہے، اور اچھے گھر کا انتخاب بھی کرنا ہے۔ اور دین کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یا خاندان دیکھا جاتا ہے، یا روپے والا دیکھا جاتا ہے، یا شکل و صورت دیکھی جاتی ہے، اور چوتھی چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ دین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس کا مفہوم ہے، فرمایا آپ کے ہاتھ خاک آلودہ ہوں، آپ دین دار کو پسند کرنا، کیونکہ اگر بیٹی کے گھر میں دین ہے، بیٹی کی وجہ سے پورے فیملی کو جو ہدایت ہو سکتی ہے۔ مرد جو ہے اس کو ہدایت ہوگی، دن کو نکل گیا کام پر،
اپنے لیے تو کافی ہے، لیکن جو عورت ہے یہ گھر کی زینت ہے، اگر اس کو ہدایت ہوگی 4 لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ باپ بھی جنت میں جائے گا، بڑا بیٹا بھی جنت میں جائے گا، اس کا گھر والا بھی جنت میں جائے گا، اس کا بڑا بیٹا بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ ان 4 کو روک لے گی ہے۔ انہوں نے میری تربیت نہیں کی، انہوں نے مجھے دین نہیں سکھایا۔ پہلے باپ کو روکے گی، پھر بڑے بھائی کو روکے گی، پھر گھر والے کو روکے گی جنت میں جانے سے، پھر بڑے بیٹے کو روکے گی، اس نے مجھے نہیں سکھایا، تو 4 کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اور اگر ایک عورت کی، ایک لڑکی کی تربیت ہوگی تو 4 لوگ جہنم سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔